الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اہم ترین ہدایات دی ہیں. فرمایا وہ آدمی جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے. یہ اہم اور بنیادی بات اور اگلے امور کے لیے داعی اور مقتضی چیز ہے. تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا صرف ایک بات ہے، بس چاہیے کہ عمل کرے عمل اچھے. پھر ان اچھے عملوں کے اندر ایک غلط اور بری نیت سے بچنے کی بات کی ہے جو عمل کو ضائع کر دیتی ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی ریا نہ کرے. تو پہلا جملہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، رب کی ملاقات کی امید، مرنے کے بعد اللہ تعالی کی ملاقات ہو. اس کا حقیقی معنی بھی ہے اور یہ بندے کے لیے اعلیٰ ترین مطلوب بھی ہے، رب کی ملاقات. اور سمجھنے کے لیے آسانی یہ ہے جو رب کے ہاں ثواب کی امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے، اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے. یہ بات بھی ہے. مقام مقام کے لحاظ سے بندے کی سوچ ہوتی ہے. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ تو ہر آدمی اگر سوچے تو یہ دل میں پائے گا رب کے ساتھ ملاقات ہو، رب کے ہاں مجھے ثواب ملے. اس کی ہر آدمی کو امید رکھنی چاہیے اور اس کو اس قدر آدمی سوچے کہ بس آدمی کے لیے یہی چیز پھر حصول کے لیے بہت ہی داعی مقتضی ہو کر اس کے لیے بندہ عمل بھی خوب کر لے. رب کے ساتھ ملاقات کی امید، میں نے کہا یہ امر ہے عالی ترین، یہ انسان کے لیے بہت ہی مطلوب الہی، انت مقصودی و رضا کا مطلوب ہے. پھر یہی چیز داعی ہے اگلی بات کے لیے. مشرکین اور کفار کے لیے کئی جگہوں میں قرآن میں ایسا آتا ہے تو کہ وہ رب کی لقاء کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد کے جہان کے قائل ہی نہیں.
نہ وہاں ثواب کی امید، نہ وہاں عذاب کا خوف۔ اسی چیز نے ان کو ایمان سے بھی پیچھے کر دیا، اعمال صالحہ سے بھی پیچھے کر دیا، اسی چیز نے ان کو کفر کی طرف گھسیٹ لیا، ہر گناہ اور ہر برائی کی دلدل میں غرق کر دیا۔ مانتے اسی طرح جو آدمی یہ ذہن بنائے کہ مرنے کے بعد کا تو جہان ہے، مگر میں کوئی ایسا مقبول بندہ ہوں یا مقبول خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرے لیے وہاں پر عذاب نہیں ہوگا، صرف جنت ہوگی، یہ سوچ بھی آدمی کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ سوچ بنی اسرائیل کی تھی، اب بھی ایسے سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے تھے، بس سمجھ لے تو جنت۔ اسی سوچ نے نبیوں کے قتل پر ان کو آمدہ کیا، ولیوں کے قتل پر آمدہ کیا، اللہ کی کتاب تورات کی تغییر تحریف پر آمدہ کیا، کتاب فروشی کا کام کیا، ہر گناہ کر ڈالا۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ اس لیے ایسی منفی سوچوں سے، منفی نظریے سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے مرنے کے بعد کا جہان ہے، وہاں پر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، رب العالمین کے ثواب کی امید بھی ہو، عذاب کا خوف بھی ہو۔ یرجو کا یہاں ایک معنی خوف کا بھی لفظ رجا ازداد میں سے ہے، دونوں معنی ہیں، جو دونوں معنی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ پھر فرق ایسے ہوگا، جہاں رجا بمعنی امید تو رب کے ہاں ثواب کی امید، جہاں اس کا معنی خوف تو رب کے عذاب کا خوف۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دو چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کے لیے اعمال میں داعی ہیں، مقتضی ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں یہ وہ دو پر ہیں جو آدمی کو آگے چلاتے ہیں اور اونچی پرواز کرا دیتے ہیں۔ یہ ترتیب، اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے ایسا مقبول نہیں سمجھ لینا کہ بس مجھے عذاب ہی نہیں ہوگا، میں تو یوں ہوں۔ بسا اوقات بزرگوں کی اولاد، نیک لوگوں کی اولاد ہو، جب بے عملی بد عملی میں مبتلا ہوں تو سوچ یہ ہوتی ہے ہم تو بزرگوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی عزیزوں کو ندا فرمائی، اپنی بیٹی کو بھی ندا فرمائی تھی کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو آگ سے بچاؤ۔ تشریح لمبی ہے کہ میری رشتہ داری کا اعتماد نہ کر کے بیٹھو، یعنی اس کے بس ہم تو آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار ہیں تو بس ہمیں عملوں کی کیا ضرورت، صرف جملہ بولا ہے، پوری حدیث نہیں سنائی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا سبق دیا ان کو، یہ بات کہہ کر قیامت تک امت کو سمجھا دیا گیا۔ اصل میں جب بندہ بے عملی بد عملی میں لگتا ہے تو غلط سوچیں بن جاتی ہیں، جب بندہ نیکی میں عمل صالح میں لگتا ہے تو معاملہ عجب ہو جاتا ہے، خوب نیکیاں کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے کیا بنے گا، یہی ڈر اور نیکیوں کی طرف آمدہ کرتا ہے، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، نہ اپنے آپ کو یقینی طور پر جنتی سمجھتا ہے۔ بس اس طرح رہیں گے تو یہی کیفیت رہے گی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہ جملہ بڑا اہم ہے، بندے کے لیے بہت بڑا داعی ہے۔ داعی کیوں نہ داعی ہو، آخر رب کی ملاقات ہی تو منزل مقصود ہے، رب کی رضا، رب کا ثواب ہی تو مقصود ہے، مطلوب ہے۔ اسی لیے تو یہ ساری تگو دو ہے بھائی، سب مسافریاں، سب پڑھائیاں اس لیے ہیں
اللہ راضی ہوں، اللہ کے یہاں ثواب ملے. کوئی یہاں دنیا رکھی ہے ملنے کے لیے؟ یا اس پڑھنے کے بعد پڑھانے کے نتیجے میں کوئی بڑی بڑی ڈگریاں اور تنخواہیں رکھی ہیں کیا؟ اللہ نے نظامی عالی بنایا. او اللہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس یہی کیف، یہی ذہن بنائیں، رب کے ساتھ ملاقات، رب کے ہاں ثواب ملے، رب کی رضا ملے، یہ چیز ہو، رب کے عذاب سے بچے. اب جب یہ بات ہوگی تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے کہ عمل کرے، عمل اچھے کرنے ہوں گے. اگر عمل اچھے نہیں کرتا تو یہ رجا والی بات بس ایسے ظاہری اور سطحی ہے، دل کی حقیقی گہرائی کیفیت نہیں ہے، بس ایسے سطحی بات ہے کہ رب کے یہاں ثواب ملے. عمل کرنا، عمل اچھے ہوں جو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہوں، یہ اچھے عمل ہیں. اگر شریعت کے مطابق نہیں، عمل اچھے نہیں ہیں. پھر آگے اصل چیز، یہ آخری جملہ بیان کرنا مقصود ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. اس کو ریا کہتے ہیں. ریا کو یہاں اللہ نے شرک سے تعبیر کیا ہے، حدیث میں بھی اس کو شرک سے تعبیر کیا، مگر یہ شرک خفی کہلاتا ہے. ایک ہے شرک جلی. شرک جلی یہ ہے کہ بندہ عبادت ہی سرے سے اور کی کرتا ہے، اور کو سجدے، اور کے لیے طواف، اور کے لیے نظر و نیاز. وہ تو حقیقی شرک ہے، اس کی تو معافی ہی نہیں ہے. یہ شرک خفی ہے کہ رب کی عبادت کرتا ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، عبادت رب کی. نماز کس کی عبادت ہے؟ رب کی. روزہ کس کی عبادت ہے؟ رب کی. اس کے اندر اور کو شریک ٹھہراتا ہے. شریک کیسے؟ کہ کسی اور کی وجہ سے عبادت میں جد و جہد کرتا ہے تاکہ اس کی نظروں میں میری عظمت ہو، میری بڑائی ہو، میری تعریف ہو، وغیرہ وغیرہ. اس کو ریا کہتے ہیں. اسی کے ساتھ پھر ایک چیز ہے سمعت، سنوانا. کچھ عمل وہ ہوتے ہیں جن میں دکھاوا، کچھ عمل وہ ہوتے ہیں جن میں سنوانا. ریا اور سمعت یہ صرف آدمی کے عمل کو برباد نہیں کرتے، بلکہ اسی ریا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے عذاب بھی دیتے ہیں. عمل تو گیا، نیکی تو گئی. احادیث ریا میں لمبی ہیں. احادیث کی کتابوں میں ریا کا جب عنوان آتا ہے تو بہت ساری احادیث آتی ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ بس ادھر ریاض الصالحین، ادھر مشکات، ادھر دورے میں پڑھ لیا، پھر ساری زندگی دیکھا ہی نہیں. اپنے لیے ہر حال میں موقع ہو، مسجد میں، گھر میں، مدرسے میں یہ احادیث پڑھانے کا، تاکہ اپنا فائدہ رہے، ہر چیز سامنے آئے. پڑھنے کے دوران میں یہ چیزیں اتنی آدمی کے دل پہ اثر نہیں کرتی جتنا پڑھانے میں. پڑھنے کے اندر تو بندہ بس رواں دواں ہوتا ہے، پڑھانے میں مطالعہ کرتا ہے، یہ ہوتا ہے. جب پڑھاتا ہے تو دل دماغ پورا متوجہ ہوتا ہے میں کیا بول رہا ہوں. سنتے وقت تو سنیں گے تو ہو سکتا ہے خیال لاہور میں کھڑا ہوا ہو. جب پڑھاؤ گے یہ لاہور میں خیال نہیں جا سکے گا، وہ الفاظ بھی لاہور چلے جائیں گے. پھر ایک پوری میں مثال دے رہا ہوں، پھر توجہ ہوتی ہے، پھر اثر ہوتا ہے. اگر آدمی آرام آرام سے پڑھائے، جیسے کہ ہاں درس دینا ہے یا گھر میں، تو پھر تو اور مزہ آ جائے، کیونکہ اس میں اور زیادہ کھلا وقت ہوتا ہے، بہت توجہ سے آدمی سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے.
ساری زندگی یہ تمام مضامین ہمارے دل و دماغ سے گزرے اور گزرتے رہے، ساری زندگی، آخری دن تک. پھر بندے کے لیے بڑی بچت ہے، بہت زیادہ بچت. انسان کو آخر ہر چیز علم سارا بھی ہو تو لیکن ہر وقت تو مستحضر نہیں کھڑا ہوتا نا کہ وہ ہر بات پڑھاتے جائیں گے، بس استحضار ہوتا جائے گا. تو یہ پڑھانا بھی عجیب برکات ہے. اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمائے. طلباء کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی بس یہ کام کرنا ہے مدرسے میں کہ اگر یہ سبق نہیں ملے گا تو مسجد کے امام ہوں، وہاں تو درس مل جائے گا نا. پھر تم کہو کہ ایک بڑی جماعت ہو تب درس دوں، پھر کبھی نہیں دے سکو گے. ایک بندہ بھی بیٹھا ہو تو درس کسی ایک کو تیار کرنا، بس ادھر ہم درس دیا کریں گے. ماشاء اللہ دماغ تمام آلی نہ لڑا دینا. لوگوں کی یہ نماز والوں کی بیچاروں کی بہت کی مصروفیات ہوتی ہیں. کوئی کام، کیونکہ دنیا کے دندے کام بھی ہوتے ہیں نا، بس ایک ہی مل جائے ٹھیک ہے، آج یہ بیٹھا کل وہ بیٹھا. باز پرس بھی نہیں کرنی جیسے طالبوں کی باز پرس ہوتی ہے. طالب تو سارا وقت ہی اسی لیے نکال کے آتے ہیں، تو استاد کا کام ہے ان کی توجہ کرے، ان کی حاضری کو دیکھے. یہ تو جدا چیز ہے نا بھائی، وہ تو جدا چیز ہے. گھر میں بھی نظام بنا، اللہ سے نصیب فرماوے. یہ ریا کے امور بہت خطر. قیامت کے دن ریاکار کے لیے یہ ہوگا جس کو شریک ٹھہرائے، اللہ فرمائیں گے جاؤ اسی سے جا کر کے اس کا ثواب لو. میں شراکت والے عملوں سے غنی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ مانا غنی ہوں، ضرورت نہیں، جاؤ اس سے جا کے لو. اب بتلاؤ، جس کو بندہ اتنا سوچے سبحان اللہ، لفظ ایسا ہے بڑا تنبیہ والا ہے. آج جس کو دکھلانے کے لیے ہم عمل کریں، وہاں اس جہان میں اس کے پاس کچھ ہوگا کہ ہم کو ثواب دے. بولو کوئی جنت دے گا کیا؟ کوئی یہ دے گا؟ اس کے پاس ہوگا صحیح کچھ؟ واہ واہ. ادھر کیا دے گا؟ ہماری نماز کو دیکھ کر کوئی ہمیں پیسے آ کے دے گا؟ بالکل نہیں دے گا. کچھ نہیں ہوگا. بس یہ وہ دل میں بڑا سمجھتا رہے تو اس میں ہم کو کیا ملے گا؟ لڈو ملیں گے. یار مجھے وہ بڑا نیک سمجھتا ہے تو تمہیں کیا مل رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ یہ میں اسی لیے عرض کروں، اس کو سوچیں گے، سوچ کے نا کام ٹھیک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ریا سے بچائے. بس یہ ذہن بنانا ہے. اس کے لیے ایک دعا ہے، ہر روز 3 دفعہ مانگ لیا کریں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. سنن و آداب میں بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں سے دیکھ لو. ایک چیز ہوتی ہے کہ ریا، مگر ریا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے ریا تھوڑی ہوتا ہے. ریا یہ ہوتا ہے بندہ پوری ترتیب بنائے، آج فلانا آیا ہوا ہے، فلانا میں نماز پڑھوں گا اور خوب پڑھوں گا، پتہ چلے کیسا ہے. آج فلانا آیا ہوا ہے، تقریر کروں گا، خوب کریں گا، اس کو پتہ چلے کیا کیا علمی نکات بیان کرتا ہوں. یہ اس دوسری چیز میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور جو پہلی چیز ہے نماز، بندہ اس لیے عموماً نہیں شروع کرتا کہ دوسرا دیکھے، لیکن یہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں نا، اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے. جب آپ خطیب بنیں گے، واعظ بنیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا. ابھی تو چپ کے ماشاءاللہ بیٹھے ہو، پھنسا تو ایک آدمی ہوا ہی. ہر چیز کا احساس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن پورا پروگرام بنانا ہے، یہ ہے ریا. ہاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، اس دوران میں پھر خیالات شروع ہو سکتے ہیں. فلانا کیا کہے گا، میں نے کیسی زبردست بات کی، کیسی زبردست نماز، یہ خیالات آئیں گے. مگر یہ شیطانی خیالات ہیں. اگر ان خیالات کو اپنی طبیعت اور اپنا عزم بنا لیا پھر نقصان ہے. اگر خیال ہیں آتے رہے بس جاتے رہیں گے، آخر انسان ہے پھنسا ہوا ہے، خیال تو آئیں گے جائیں گے. عزم عزیمت سمجھتے ہو؟ جو خیال ہے بس ذہن بھی یہ بنا لیا بس واقعی میرے یہ کام بس فلانے کی وجہ سے.
امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. اتنے تک بندہ نہیں پہنچتا ہے، اتنے تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن خیالات آئیں گے. یہ خیالات ہوں گے. تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی مثال یوں دی ہے، جیسے شیشے کے اوپر مکھی آ کے بیٹھے، اندر نظر آئے گی نا، بندہ سمجھے گا اندر ہے، اندر نہیں ہوتی، اوپر ہوتی ہے. یہ جو وساوس ہوتے ہیں نا، یہ خیالات کئی امور میں. بھائی یہ تو یہ ہوا نا، بہت سارے امور ہیں، بیٹھے بیٹھے گناہ کا خیال شروع ہو جاتا ہے. ادھر کوئی چیز ادھر سے دیکھی، گناہ کا خیال. کوئی ادھر انسان ہے نا، ضرور آئے گا، مگر یہ وہی مکھی والی مثال ہے، اوپر اوپر سے، اندر اندر سے نہیں ہے. اگر اسی گناہ پر آدمی نے خیال پختہ اتنا کیا کہ عزیمت کر لی، یہ کر کے چھوڑنا ہے، اب کام خراب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. ایک تو بات یہ کہ کر گزرے، دوسرا کسب عزیمت کے مفہوم میں بھی آ سکتا ہے. خیر، تو یہ خیالات بندہ ان سے بھی بچے تاکہ آہستہ آہستہ یہی وسوسہ میری طبیعت اور عزیمت نہ بن جائے، اس سے بھی پیچھے ہو جائے، مگر گھبرا نہ جائے. تو یہ وساوس بھی اوپر اوپر ہوتے ہیں، اندر نہیں. اندر وہی ہوگا جو باقاعدہ وہ دل کے اندر باقاعدہ عزیمت بن جائے. ریا سے بچنے کی بات بھی عرض کر رہا ہوں، ساتھ ریا کے وساوس کی بات بھی کر رہا ہوں، اس لیے کہ ریا کے وساوس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے میں عمل نہ کروں، ہے تو ریا، میرے تو سارا عمل ریا ہے، میں کیسے کروں. نماز شروع کی، شیطان پہنچ گیا، فلانا دیکھ رہے، یہ سلام پھر کے بیٹھ گیا، میں کیوں پڑھوں. اللہ والوں نے لکھا ہے نیک عمل کو کسی کی وجہ سے چھوڑنا ہی ریا ہے، اس کو کسی کی وجہ سے کرنا یہ اور چیز ہے. چھوڑنا یہ تو پکا سمجھا دیا میں ریا کروں، ریا کروں، کرتے رہنا بس، چلو کوئی بات نہیں ہے، خیال ہے کیا کروں. کبھی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے، اس کی ذہنی حالت ایسی ہوتی ہے، یہ خیالات پر قابو نہیں پا سکتا. آپ یقین فرما لینا، کبھی ایسے بندے کا دماغ تھکا ہوا، بوجھل، اور دماغ پر بخارات، کبھی اپنے خیالات پر قابو نہیں پا سکتا، جتنا زور لگائے نہیں رکتے، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک. گھبرا نہیں جانا ہے، عمل نہیں چھوڑنا ہے. بس ہمارا الحمدللہ معمول بنا لو، ادھر بھی گھر میں بھی یہ تلاوت کرنی، یہ روزہ رکھنا، یہ تسبیح پڑھنی، یہ کرنا، بس چلتے رہو. 2-4 دن یہ شیطان تنگ کرے گا، انشاءاللہ جان ہی چھوڑ جائے گا. پھر وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ابتدا میں جب کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو ریا کا خطرہ، لیکن آہستہ آہستہ عادت بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد واقعی عبادت بن جاتا ہے. مزہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، نہ بھی میں نہ چھوڑوں، میں نہ چھوڑوں. نہ ریا ہو، نہ ریا کے خطرات کی وجہ سے عمل کو چھوڑنا. دل سے پوچھ لو کہ اگر یہ آدمی نہ ہوتا میں یہ اوابین پڑھتا. ہاں بھی پڑھنی ہے، وہ تو ترتیب ہے، معمول ہے، میں نہ پڑھوں تو میں تو خالی خالی نظروں گا اپنے آپ کو، بندہ تو پریشان ہو جائے گا. بس دیکھے بھلے دیکھے، 10 دفعہ دیکھے، اللہ سے آپ قبول فرما. صرف دیکھنا تو ریا نہیں نا، ریا تو یہ کہ ہم اسی کی نیت سے کام کریں. ریا سے بھی بچنا ہے، ریا کے مفت کے خطرات سے بھی احتیاط رکھنی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنا کوئی عمل نہ چھوڑیں گے. بس لگے رہیں گے، لگے رہیں گے، لگے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے. دعا بھی میں نے سمجھا دی ہے. پھر کبھی ریا ہو جائے تو اس وقت ذہن میں نہیں ہوتا، بات میں سمجھ آتی یار میں نے ریا کیا تھا. پھر بڑا آسان معاملہ ہے، اتنا آسان، سبحان اللہ. اللہ سے مجھے معاف فرما دے، میں نے ریا کیا. بس ادھر درخواست دینا بھی آسان، وہ کریم اتنے ہیں، بس درخواست دے دی، دل مطمئن، بس اللہ سے عرض کر دیا، ادھر درخواست دے دی، وہ ارحم الراحمین معاف کریں گے. ہاں کوئی ہم دنیا کی ملازمت والا کام نہیں جس کا صاحب بڑا خطرناک ہو، یار غلطی ہوگی بھی کیسے معافی مانگو. اس کو تو غلطی بتراؤ گے تو فوراً نوکری سے نکال، تو نے یہ غلطی کی،
خوش نہیں ہوتا غلطی کر کے معافی کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور سارا نقصان بھی بھرتا ہے، نکل جا. باپ کا معاملہ بھی نہیں ہے. کبھی دوسری تیسری غلطی پر ابا سے معافی مانگو نا، تو بس ہر روز ایسے کرتا ہے، بس آج کے بعد یوں ہوگا یوں ہوگا. کوئی ابا درمیانہ ہوتا ہے، کوئی غصے والا ہوتا ہے. یہ بھی امتحان ہوتا ہے غصے والا بھی. یوں نہیں کہ میرا ابا تو ایسے ہے، ابھی کیا کریں ہے الحمدللہ. اس کی سختی بھی ہمارے لیے برکت بن جائے گی. کیسے ابے سے بھی تنگ نہ ہوا کرو. ابا سمجھتا ہے باپ، ہم اس کو ابا بولتا ہے. ہر چیز ٹھیک ہے ماشاءاللہ. استاذ بھی سخت ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دشمن تو نہیں ہے نا، بس مزاج کا سخت ہے. چلو یہ بھی ہمارے لیے فائدہ. اسی سختی کی وجہ سے، کانوں کی طوالت کی وجہ سے نماز کا بھی خیال کرتے ہیں. کانوں کی طوالت سمجھتا ہے اللہ تعالی ہم کو سمجھ آتا فرماوے. میں ہر چیز بندہ سیدھا سوچتا ہے. تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا، جب ریا ہو گیا معافی مانگ. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، ان کو عارف شیرازی کہا جاتا ہے، حافظ شیرازی رحمہ اللہ. انہوں نے پھر گلستان بوستا تو اب گئی، ورنہ اس کے اندر عجب عجب ہر کسی میں بڑا سبق ہوتا ہے. جیسے عارف رومی رحمت اللہ علیہ ہے نا، ان کے عجب واقعات ہیں، عجب ان کے اشعار ہیں. ہر واقعے میں سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے. ان کی کتابیں نا مثنوی وغیرہ بہت زبردست ہے. ہمارے پاس تو ابھی مطالعے کا بھی وقت نہیں ہوتا نا، پڑھائی میں چھٹیاں ہوں تو پھر کچھ کام اچھا کر لیا، پر یہ خانہ خراب موبائل جان چھوڑے تو. کچھ لوگوں کو رات کو 1-2 بجے تک بھی نہیں چھوڑتا، کہتے بس میرے ساتھ بیٹھے رہو. یہ زبردست. حضرت شیخ سعدی کی گلستان بوستا، واہ واہ، گلستان تمام زبردست ہے. خیر کہتے ہیں وہ ایک آدمی بڑا صالح تھا مگر ریاکار تھا. تہجد گزاریے. اب تہجد کے وقت کون دیکھنے آئے؟ اب ترتیب یہ بنائی، صبح کو پھر گھومتا، وہ اس کو ملا، بھائی اور تہجد پڑھی، یقین کرو تھک گیا ہوں. کسی کو ایسے آنکھیں میں نیند آ رہی ہے، اصل میں رات کو دیر تک تہجد پڑھتا رہا تھا. کوئی نہ کوئی بات نکال ہی لیتا تھا، یہ کیا وہ کیا، چند لوگوں کو بتلاتا رہتا تھا یہ ہے وہ ہے، کوئی اور بھی عمل. اب بوڑھا ہو گیا، 50 سال تک تہجد بھی، نماز بھی، ہر چیز بھی خوب، مگر ہر روز ریا کی نظر، سمعت کی نظر. تو عمر کوئی 70 سال ہو گئی ہوگی. ایک رات خواب میں دیکھا تیری ساری نیکیاں ہی برباد ہو گئی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے تیری ساری نیکیاں ہی برباد ہو گئی ہیں ریا کی وجہ سے. اب جو صبح کو اٹھا حیران پریشان. ہاں بندہ ویسے اللہ والوں کی صحبت میں باتوں میں رہے تو یہ خطرات سے آگئی ہوتی رہتی، مگر آج اس کو آگئی ہوئی. پریشان، بوڑھا ہو گیا ہوں اور 50 سال تک نیکیاں کی ہیں، ساری نیکیاں گئیں، پانی پھر گیا میرے ریا کی وجہ سے، میرے اوپر واپس پھینک دی گئی. بہت پر ابھی کیسے کروں؟ ابھی تو اتنی طاقت بھی نہیں، جوانی بھی نہیں، بقیہ زندگی بھی اتنی نہیں لگتی کہ پھر یہ نیکیاں کروں، خلوص سے کروں. حیران. اب بہت ہی نادم، بہت ہی پشیمان، اللہ سے معافی مانگی. معافی میں سجدے میں گر گیا، روتا رہا روتا رہا روتا رہا. اللہ کہاں جاؤں، تیرے در کے سوا تو میرا کوئی در ہی نہیں ہے. غلطی کر بیٹھا ہوں، غلطی کی ہے، پر تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے، تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، مجھے معاف کر. اور رات جو سویا خواب آیا تیرے اس ایک سجدے کی وجہ سے 50 سال کی عبادت دوبارہ قبول ہو گئی ہے. اللہ بہت کریم ہے، تھوڑے کریم ہے. درخواست تو دینا، معافی تو مانگنا.
سبحان اللہ. یہ ریا سے توبہ ہو جائے اللہ اسی ریا کو بھی اخلاص میں بدل دیتے ہیں, سمعت کو بھی اخلاص میں بدل. مگر اللہ کی حضور میں معافی ضروری ہے, دعائیں ضروری ہیں, تو اس لیے عرض کیا دعا ہو یہ ہو وہ. اللہ پھر ایک چیز ہوتی ہے عجب, بندے میں عجب آوے, ایک تو اپنے آپ میں ویسے آئے, دوسرا کبھی کوئی تعریف کر لیوے. تو یہ اگر کبھی ہماری کسی چیز پر کوئی تعریف کرے تو بسا اوقات کوئی استاذ یا بزرگ تعریف کریں تو یہ حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, آگے ترغیب بھی ہوتی ہے کہ یہ کام کرے. بندہ یوں نہ کہیں بس میں تو بڑا بن گیا, نہ ماشاء اللہ شکر ہے کہ یہ میرا عمل وہ اچھا ہے, ترغیب ہو گئی ہے, اس میں یہ ہوگی یا میں انشاءاللہ اور کروں گا, اللہ کے لیے کروں گا. جب بھی کبھی ہماری کسی نیکی پر, عمل پر, تقریر پر, فلاں چیز پر کوئی تعریف کرے تو بندہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بس فضل ہوا, اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے میرے اس عمل کی وجہ سے. اگر ان کو بھی اس عمل کی ترغیب ہوئی تو میرا یہ عمل میری نیکی کے ساتھ دوسروں کے لیے ایک دعوت بھی بن گیا ہے, ان کو بھی فائدہ ہو گیا, ان کے دل میں بھی اچھا اثر ہو گیا. کوئی کہنا بھی مجھے طبیعت بہت فائدہ دیا, مجھے یوں, تو بندہ ایسے سمجھے شکر ہے الحمدللہ فائدہ ہو گیا. یہ ہو گیا کہ اگلے لوگوں کو دعوت ہو گئی ہے, یہ ترتیب ہو گئی ہے. تو بس اسی طرح انشاءاللہ بندہ عجب سے بھی بچ جائے گا, کبر سے بھی بچ جائے گا. دوسروں کو دعا دینے کی بھی پھر عادت, کسی کو غلطی میں دیکھو اس کو دعا, کسی کو نیکی میں دیکھو اگر اس کی حوصلہ افزائی ہے تو ٹھیک, نہیں تو ماشاءاللہ اپنے اندر اس سے دعوت پکڑو. کسی کو گناہ میں دیکھو تو عبرت میں نہ کروں, اللہ اس کو بھی ہدایت دے. حضرت شری سکتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے, ایک جگہ پر ایک آدمی کو دیکھا شراب پی ہوئی تھی اور نشے میں مدہوش, منہ کو شراب بھی لگی ہوئی تھی, بدبو بھی تھی, مدہوش تھا, اللہ اللہ کر رہا تھا. حضرت شری سکتی رحمت اللہ علیہ اس کو وہاں چلے گئے, پانی خود لے آئے, مریدین بھی ساتھ تھے مگر میں خود کروں گا. اس کا منہ دھویا, ہر چیز دھوئی, فرمایا اس کو تو سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں بھائی, کہ تو بہت شرم ہی نہیں آتی, شراب کی بدبو کے ساتھ منہ میں شراب اور اللہ کا ذکر کرتا ہے. حضرت کو تو اللہ کے نام کا ادب ہوا کہ یہ شراب نجس ہوتی ہے. نجس سمجھتے ہو جیسے گٹر نہیں ہوتا, گٹر کا پانی اس سے بھی بد ہوتی ہے. یہ جس کپڑے کو لگ جائے وہ کپڑا پلیت, منہ کو لگ جائے منہ کو پلیت, منہ پلیت. یہ جو کوئی نشہ کرتا ہے نا تو یوں سمجھو کہ گٹر سے بھی زیادہ گندی, بدبودار اور نجس چیز کو پیتا ہے. منہ بھی دیکھ, زبان بھی دیکھ, ہونٹ بھی دیکھ, اندر بھی دیکھ, یہ نجس ہے, نجس ہے, نجاست ہے. تو ابھی یہ منہ بھی نجس, یہ بھی نجس, اللہ اللہ کرتا ہے. حضرت نے اس نے منہ دھلا دیا, منہ تو صاف ہو جائے, منہ تو صاف ہو جاوے. چلے گئے, اس کو بعد میں ہوش آیا, اس کو کیا پتہ ہے کون آئے تھے. حضرت کو تو جانتے تھے, شری سکتی رحمت اللہ علیہ آئے تھے. انہوں نے ایسے کہا یہ آدمی اتنا نادم پریشان, ایک تو میں, یہ تو بڑی بات ہو گئی ہے, گندے نجس منہ والی بات ہوگی, جس کے ساتھ میں اللہ اللہ کر رہا تھا, اللہ کا پاک نام گندی زبان سے لے رہا تھا, وہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہے, یہ کر رہا تھا. اور حضرت نے میرا منہ دھلایا, میرے منہ سے نجاست کو دور کیا. بس اتنا نادم, اللہ کے حضور میں معافی, توبہ, اللہ میں کبھی نہیں پیوں گا دوبارہ. یہ کام ہوا, اتنے اللہ والے آئے, یہ معاملہ بندے کو سمجھ ہو نا, کوئی سمجھائے. رات کو شری سکتی نے خواب دیکھا, ان کو کوئی کہہ رہا تھا آپ نے اس کا منہ دھلایا, ہم نے اس کا دل بھی دھو دیا.
آپ نے اس کا منہ دھویا، ہم نے اس کا میں یہ کہہ رہا تھا اللہ والوں کی بات ہے، کسی کو کسی غلطی میں دیکھو نا، پھر اس کو دعا دو، اس کو سمجھاؤ، دعا دو. یہ تو اتنا گندا، میں اتنا اونچا، واہ واہ، اونچا کیسے بنا؟ یا بس یہ گندگی اپنے آپ کو اونچا نہ بناؤ، بس اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو نمازی بنا دے، بیچارہ اسے پھنسا ہوا ہے، پھنسا ہوا عادت بری. حضرت گئے اپنی مسجد میں تہجد کے لیے، دیکھا تہجد میں وہی آدمی پہلے کھڑا ہوا ہے، تہجد میں مصروف ہے. کون سا والا؟ وہی نشے. تو وہاں اتنی تہجد کے لیے اٹھو. جب فارغ ہوا تو فرمایا یہ تبدیلی کیسے؟ پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ خواب میں آپ کو ہر چیز معلوم تو ہو گئی ہے. ایسے اونچے مقام پر ہوا جب خواب میں اللہ کی طرف سے حضرت شری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا جا رہا تھا، یہ بھی اس کو پورا خواب بھی یاد تھا کہ یوں ارشاد ہوا، آپ کو خواب میں ہر چیز معلوم تو ہو گئی ہے، یعنی اللہ نے دل دھو دیا ہے، اللہ نے دل دھو دیا. کبھی کسی کو کسی چیز میں دیکھو، دعا دے دو، اس کو حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو. ہاں عمل گندا ہے، عمل حقیر ہے، دعا دو. اگر بندے کے اندر منفی سوچ ہو یا منفی طبیعت بن جائے نا، طبیعت بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. منفی طبیعت بن جائے نا، پھر وہ بندہ کہتے ہیں یہ تو ویسے برا ہے، میں صاحب میں ہوں. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کسی کو برائی پر سمجھانا تو اچھی بات ہے، کسی کو برائی پر صرف ملامت کرنا، بےزتی کرنا تباہ کن ہے. جو آدمی کسی کو کسی گناہ پر، برائی پر ملامت کرتا ہے نا، صرف ملامت، یہ سمجھاتا نہیں، بس ایسے بے عزت کرنا ہے. ہر حال میں آدمی مرنے سے پہلے اسی گناہ میں مبتلا ہوگا. کہیں پر بھی کوئی بات، کوئی اونچ نیچ، یا اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو نیک صالح بنا دے، بس ماشاء اپنی اونچائی کی بات ختم ہو جائے گی، اپنی بڑائی کی بات ختم ہو جائے گی. کسی کو اچھائی میں دیکھا، شکر ہے ماشاء اللہ، اللہ اس کو اور برکت دے. اس سے اس کے متعلق حسد اور بغض کی بیماری ختم ہوتی. کسی کو بندہ اچھائی وغیرہ میں دیکھے، خواہ دین کی اچھائی خواہ دنیا کی، خطرہ ہوتا ہے حسد اور بغض کے پیدا ہونے کا. کسی کو برائی میں دیکھے تو بندے کے اندر بڑائی کا خطرہ. کئی چیزیں تو ہوتی ہیں، بس ماشاءاللہ آپ سمجھدار تو ہو. ایسے یاد دہانی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بندہ اپنی طبیعت کو کس طرح بنائے، کیسے بنائے. اگر آپ کی کوئی تعریف کرے، صحابہ کرام کے ہاں جب کوئی ایسی بات ہوتی تو ان کی بڑی پیاری دعا ہوتی تھی، اللہم انت عالم، اللہم انت اعلم بنفسی منہم. اللہ میرے نفس کو ان سے زیادہ جانتے ہیں. وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُ، میں اپنی ذات کو بھی ان سے زیادہ جانتا ہوں. یہ کہہ کر پھر آگے یہ دعا ہوتی، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں میرے معاملے میں میرا مؤاخذہ نہ فرمائیں. واغفر لی ما لا یعلمون، جو میرے باتیں میں یہ جانتے نہیں، جو غلطی ہیں وہ مجھے بخش دیجئے. وجعلنی خیرا مما یظنون، جو میرے بارے میں انہوں نے گمان کیا مجھے اس سے بھی بہتر بنا دے. بس ماشاءاللہ بھائی یہ دعا لکھی ہوئی کل وہاں لگی ہوئی ہو، اللہم انت عالم بنفسی منہم. انشاءاللہ پھر آپ تھوڑا سا یاد کر لیں گے، نہ بھی ہو تو اپنی وہ ہو جو چیز یادداشت بھی ہونی چاہیے بندے کی. کوئی کتاب، کوئی کاپی نا، اس میں بندہ بس وہ لکھ لیا کرے، پھر بعد میں بندہ یاد کرتا رہتا ہے. ابھی تو مصروفیت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے میں، صحیح سمجھ. جب بھی کوئی بس ایسی بات، سبحان اللہ، جب کبھی کوئی نیک کا کام اپنے اندر کوئی بڑائی کی بات آوے تو دو جملے پڑھنے ہیں، الحمدللہ، استغفر اللہ. الحمدللہ میں نے اپنی ذات سے کمال سے تھوڑی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی، اللہ کی حمد ہے، شکر اللہ نے دی. اور جو دل میں خیال آ گیا تھا
اپنی کچھ بڑائی کا استغفر اللہ، یہ علاج بھی ہو گیا، معافی بھی ہو گئی، علاج بھی ہو گیا، استغفر اللہ معافی ہو گئی، الحمدللہ علاج ہو گیا، میں نے تھوڑی کیا ہے، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا لطف و کرم ہوا، اللہ کا فضل، اللہ کا لطف و کرم۔ اصل میں ہمارا معاملہ ہے ہمیشہ یہ پڑھنے کا، پڑھانے کا، دین کا، کئی سارے معاملات عام جامع، تو ماشاءاللہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، یہ چیزیں خود بخود بھی ذہن میں انشاءاللہ آتی رہیں گی، اور یہ باتیں بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بھی نصیب فرما دے۔ کبھی عملوں میں اونچ نیچ ہو، یہ دعا کر لی، اللہم اجعل اعمالی کلھا خالصۃ لوجہک ولا تجعل لأحد منھا شیئا۔ اے اللہ میرے سارے عملوں کو خالص اپنے لیے کر دے، ولا تجعل لأحد منھا شیئا، کسی ایک کے لیے کچھ بھی نہ فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ وساوس گڑبڑ کریں، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہواج فیما تحب و ترضی۔ کچھ دعائیں اپنے لیے روزانہ کا وظیفہ، دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں وہ، یعنی جن میں قرآن کی بھی دعائیں، حدیث کی بھی دعائیں ہوتی ہیں۔ الحزب الاعظم بھی ہے، تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مناجات مقبول بھی ہے، ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، تو کوشش کر لیا کریں، تھوڑا تھوڑا ہر روز ہو جائے، مہینے میں پورا چلیے۔ ابھی پڑھائی میں مصروفیت زیادہ ہے، تو بعد میں رمضان میں بندے کو اچھا موقع مل جاتا ہے، تو وہاں پر تو ہر روز کی ترتیب ہو۔ رمضان تو سبحان اللہ یہ تلاوت، دعا، عبادات، اعمال ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔